میرے حضور نے فرمایا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس میں بدن بھی نہیں تھکتا اور ہے بھی بڑا آسان؟ اللہ اکبر! فرمایا وہ عمل کون سا ہے؟ الصمت و حسن الخلق، خاموشی اور اچھے اخلاق۔ زیادہ بولنے سے بہتر ہے خاموش رہو، خاموشی میں نجات بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ زیادہ بولنے والا جھوٹ بھی بول لیتا ہے، زیادہ بولنے والا گالی گلوچ اور سب و شتم پر بھی اتر آتا ہے، زیادہ بولنے والا کسی کی پگڑی بھی اچھال دیتا ہے، زیادہ بولنے والا غیبت بھی کر لیتا ہے، زیادہ بولنے والا ایسا مزاح کر دیتا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ زیادہ بولنے والے سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو تھوڑا بولے اس سے غلطیاں کم ہوتی ہیں، چونکہ انسان کے زیادہ گناہ جو ہے وہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے سارے اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، بی بی تو چپ رہنا، کیونکہ بولتی تو ہے اور مصیبت سارے اعضائے بدنیاں کو سہنا پڑتی ہے۔ تو یہ زبان جو ہے اس کی وجہ سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، یا زبان کی وجہ سے یا انسان کی عصمت کا جوہر جب لٹتا ہے تو پھر اس کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان اور جو دو جبڑوں کے درمیان زبان، ان دونوں کی مجھے تم ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جو بہت ہی آسان ہے، اور وہ کیا ہے؟ الصمت، خاموشی، وحسن الخلق، اور دوسری بات اچھے اخلاق، رویوں کی خوبصورتی۔ کسی سے ملو تو ہنس کے ملو، کسی سے بات کرو تو لہجے میں نرمی ہو، کسی کی عزت آبرو کا خیال رکھو، بڑے کا احترام کرو، چھوٹے پر شفقت کرو، مخلوق خدا پر رحم کرو، اللہ کی مخلوق پر شفقت سے پیش آؤ، رسول کریم کی امت پر رحم کرو۔ تو یہ ایسا عمل ہے جس پر کوئی مول بھی نہیں لگتا، قیمت بھی نہیں لگتی، بدن بھی نہیں تھکتا، لیکن نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ قیامت کے نامہ اعمال پر سب سے وزنی جو عمل ہوگا وہ حسن خلق ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ بیہودگی اور فحش کلام کرنا یہ سب کچھ جو ہے، تو فرمایا یہ اسلام میں سے نہیں ہے، اور بہترین اسلام وہ ہے جس میں خلق اچھے ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو حسن خلق ہے یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح جو مصفہ پانی ہوتا ہے، اچھا پانی ہوتا ہے، وہ بدن سے میل کچیل اتار دیتا ہے، اور جو برے اخلاق ہیں وہ عمل کو اس طرح فاسد اور ضائع کر دیتے ہیں جس طرح شہد کے اندر سرکہ ڈال دیا جائے تو شہد صحیح نہیں رہتا۔ تو عمل اچھے ہیں لیکن بدخلقی ان اعمال کی بربادی کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہماری زبان جو ہے وہ ایسی خوبصورت باتوں سے مزین ہو کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال رکھا جائے تو حسن خلق کا وزن ہمارے گناہوں کو کم کر دے اور ہماری نیکیاں حسن خلق کی وجہ سے بلند اور بالا۔ ایک بزرگ تھے، وہ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شرابی نشے میں دھت پڑا ہے اور گندی نالی پہ گرا ہوا ہے اور گندا پانی اس کے منہ سے لگ لگ کے جا رہا ہے۔ تو انہیں بڑا ترس آیا کہ انسان ہے اور شراب نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ اس کو وہاں سے اٹھایا اور احترام انسانیت کی وجہ سے اس کا منہ دھویا اور اس کو گھر کا رستہ دکھایا۔ خیر وقت گزر گیا، جب شام پڑی، رات گہری ہوئی، سحری کا وقت آیا تو یہ بزرگ مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہاں مصلی پہ پہلے ہی وہ شرابی بیٹھا ہوا تھا۔ تو حیرت زدہ ہوئے کہ ابھی کل تو میں نے اس کا منہ دھویا ہے۔ تو حیرت سے وہاں کھڑے ہو کے سوچنے لگے، حاطف سے آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ تو سچے دل سے اس کے حضور آئے، ہم اپنے ظاہر کو صاف کرنا ہے، اندر کو وہ صاف کر دے گا، باطن کو وہ ستھرا کر دے گا، اندر کی غلاظتیں اپنے کرم سے وہ دور کرے گا۔ تو صاحبو، زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، ہم لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اٹھتے ہوئے قدم جو ہیں یہ موت کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں، قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے کوئی حجت باقی نہ رہے اور پچھتاوا ہو، کاش کہ کسی کے کہنے کو سن لیا ہوتا اور
اٹھتے ہوئے جنازوں پہ غور کر لیا ہوتا، ڈوبتا سورج پیغام دیتا تھا اس سے کچھ سمجھ لیا ہوتا، پھیلی ہوئی قبروں سے کچھ سیکھ لیا ہوتا، جوان لاشیں اٹھتے تھے ان سے کچھ سمجھ لیا ہوتا، تو اس وقت کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج میں اور آپ اپنی زندگی کو نیکی کی طرف لے جائیں، اچھائی کی طرف لے جائیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے خاندان کے لوگوں کو بھی، ہمارے اعزاء و اقربا کو بھی، ہمارے دوستوں کو بھی، جملہ پیر بھائیوں کو، پوری امت مسلمہ کو سچی توبہ کی توفیق عطا۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب، 70 ماؤں کا زندگی بھر کا پیار ایک طرف اور مالک کی ایک نگاہ ایک طرف۔ اللہ اکبر! کتنے کتنے نکمے اور کتنے کتنے سرکش، متکبر اور کتنے کتنے بدکار، لیکن اللہ ان کا رزق نہیں روکتا، ان کا پانی نہیں روکتا، ان کی آکسیجن نہیں روکتا۔ وہ اگر چاہ لے کہ میں ان کو مجبور کر دوں تو 1 سیکنڈ بھی نہ کوئی نکال سکے۔ انسان اتنا مجبور ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اندر والا سانس باہر نہ آئے تو بندہ کیا کر سکتا ہے، باہر والا سانس اندر نہ جا سکے تو بندہ کیا کرتا ہے، نظام انہضام ٹھیک نہ رہے، کوئی چیز حلق سے نیچے نہ اتر سکے تو کیا کر سکتا ہے، اس کا پیشاب رک جائے تو اس کو دن کو تارے نظر آ جاتے۔ انسان تو ہے کیا، تجھے ناز کس بات پہ ہے؟ ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے مغرور کیا ہے؟ تیرے پاس ہے کیا؟ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، صحت، وہ چیز تو بتا کہ جس میں تجھے ناز ہے۔ اس کی توفیق کے بغیر تو ایک قدم نہیں چل سکتا، تو سانس نہیں لے سکتا، تو پھر ناز کس بات پہ، غرور کس بات پہ؟ اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ گیا جس نے تجھے زندگی دی، اسی کی دہلیز سے بغاوت کر گیا جس نے تجھے تخلیق کیا، اسی کے حکموں کو توڑ رہا ہے جو تجھے زندگی کی ساری بہاریں بہم پہنچا رہا ہے۔ 5 مرتبہ آواز آتی تھی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا نیکی کی طرف، تو نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ لیکن صبح جب اٹھتا ہے تیرا رزق بند نہیں ہوا ہوتا، تجھے ناشتہ اس طرح ملتا ہے، تجھے آکسیجن تازہ ملتی ہے، تجھے نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ بتا کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جس طرح تیرا رب ہے؟ ما غرک بربک الکریم، وہ شے کون سی ہے اس نے تجھے کریم رب سے غافل کر دیا؟ تو آجا پلٹ کے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا اس مفہوم میں ہے کہ بندہ ڈرتا ہے کہ مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ روٹھ نہ جائے، میری زندگی کا حسن اس کی رضا سے ہے، اور اگر وہ روٹھ گیا تو میرے پلے رہے گا کیا؟ دیکھیے جب اللہ روٹھتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا، اللہ ناراض ہوتا ہے تو آکسیجن بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں ہوتا کہ فلاں میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، چاند کو منع نہیں کیا جاتا فلاں کے آنگن میں چاندنی نہیں بکھیرنی، آکسیجن روک دی نہیں جاتی، کھانے روک نہیں دیے جاتے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے ہدایت روک دیتا ہے، اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں، تو وہ یہ دولتیں لے لیتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور تو کون ہے نہ جانے والا، وہ بلاتا ہی نہیں ہے، تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے، تو کون ہے؟ تو بھاگتا ہوا جائے۔ یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، آج کل تو وہ جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں، جی مجھے فلاں نے بلایا ہے، تو لوگ جلیاں ڈالتے ہوئے جاتے ہیں، فلاں نے بلایا، تو رب نے بلایا ہو تو کوئی جائے نا؟ او میاں تجھے اس نے پھر بلایا ہی نہیں، تیرے سے ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیری روح تک نہیں پہنچی، اس نے روک دیا راستے میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، ان کے دل پہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ تو بندہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ وہ تمہیں بلاتا نہیں، اس قابل نہیں سمجھا گیا، کیونکہ تو نے اس کے حکموں سے منہ موڑا، اس کی فرما برداری کو چھوڑا، تو پھر اس نے بھی تجھے راندہ درگاہ کر دیا، اور بھٹکتا پھر سویر سے لے کر شام تک کس کو سلوٹ کرتا ہے، لیکن تجھے توفیق نہیں ہوگی اس کی حضور سجدہ ریزی کی۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی سجدہ ریزیاں نہیں کرتا، اللہ کے حضور جھکنے کی اگر کسی کو عادت تھی تو وہ مت سمجھے کہ میں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اس سے چھین لی جاتی ہے توفیق، چھین لی جاتی ہے توفیق۔ تو اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہم سے کبھی بھی اپنی توفیق نہ چھین، ہمیشہ ہماری پیشانیوں کو سجدے نصیب